अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल के फैसले की गूंज आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और पुख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि 4 जजेस ने खुद नोटिस के मामले में दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो कि अभी तक जारी नहीं हुआ, और जब तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी नहीं होता तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दे सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने अपने कल के रिमार्क्स पर वजाहत देते हुए कहा कि कल मेरे रिमार्क्स पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई, मैं अपने रिमार्क्स की वजाहत देना चाहता हूं, मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूं। आज अदालत के रिकॉर्ड की फाइल मंगवा लें, उसमें ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर तमाम जज दस्तखत करते हैं। इस मौके पर फारूक नाइक का यह कहना था कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। यह केस सुनने से पहले इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि क्या यह फैसला 4-3 का था या जिस तरह पहले बताया गया जो कि अक्सरियती फैसले में इंतखाबात के तारीख की ऐलान का कहा गया था इलेक्शन कमीशन को देने का। और फारूक नाइक ने यह भी कहा कि पहले दायरा इख्तियार के मामले पर फैसला होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि जो मामला हमारे चैम्बर का है उसे वहीं रहने दे। मिस्टर जमाल मंदुखेल ने इस मौके पर कहा कि जिस अदालती हुक्म पर तमाम जजेस के दस्तखत हैं वो हुक्म कहाँ है। सुबह से पूछ रहा हूं कि कोई भी अदालती हुक्म सामने ले आए, लेकिन कोई सामने नहीं ला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद समाअत कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिस्टर जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स पर जो कहा वो जरा सुनो। होना चाहिए कि ओपन कोर्ट में सबके सामने दिए गए रिमार्क्स को अगले रिव्यू करने दबाव तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है इस वक्त, और हम देख रहे हैं कि पूरी हुकूमत और जो नून लीग पीडीएम के तमाम लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करने में मसरूफ हैं। 1997 ये दोबारा लाना चाहते हैं, चीफ जस्टिस को काम करने से रोकना चाहते हैं, सीनियर जजेस में मूव करवाना चाहते हैं। नून लीग की जो पुरानी हुकूमत रहती है उसी पे अमल कर रहे हैं, लेकिन मुल्क बदल गया और पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीफ जस्टिस के पीछे और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। अब मिस्टर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कल ये रिमार्क्स दिए थे कि ये मामला जो है वो अदलिया का अपना अंदरूनी मामला है, उस पर ज़्यादा बात ना की जाए, लेकिन आज उन्होंने वजाहत कर दी और इस वजाहत को फवाद चौधरी साहब जो हैं वो मौक़िफ़ तब्दील करना या यू टर्न से उन्होंने इसको गर्दाना। इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनोल्ला ने आज क्या कहा वो भी सुनो। फैसला हुआ है और उस फैसले में एक तरफ कहा जा रहा है कि ये 3-2 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान की तरफ से कहा जा रहा है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला है, ये भी मुअज़्ज़ज़ जजेस ही फरमा रहे हैं। तो ये मामला जब तक क्लियर नहीं होता और इसके मुतल्लिक ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये भी साथ में आपको बताते चलें कि जमाल मंदुखेल जस्टिस जमाल मंदुखेल के मुताबिक ये फैसला जो था वो 4-3 का था। आज ही के दिन सिंध हाई कोर्ट बार कौंसिल ने अपनी एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन जारी करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल के अदालती फैसले को सराहा और ये कहा कि अदालती फैसले में अदलिया की आज़ादी के हवाले से नुकात उठाए गए हैं और इस अमर की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान एक इदारे की हैसियत कार तय करे ताकि अदालत वन मैन शो ना हो। रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया है कि गुज़श्ता 1 दहाई से मुख्तलिफ बार कौंसल्स और बार एसोसिएशन मुख्तलिफ मौक़ों पर रेजोल्यूशंस के ज़रिए अदलिया को एक इदारे के ज़रिए मजबूत करने पर उन्होंने ज़ोर दिया। आज के मौजूदा हालात में सिंध हाई कोर्ट बार ने पार्लियामेंट की भी तारीफ़ करते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने आखिरकार अपनी आइन साजी की तरफ तवज्जो दी है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल को भारी अक्सरियत से तो मंजूर कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मकसद सो मोटो नोटिस और बेंच के हवाले से चीफ जस्टिस को इनफरादी हैसियत में हासिल इख्तियारात को कम करना है। ऑल्दो ये बिल तो अब मंजूर हो चुका है, लेकिन हुकूमती अराकीन की जानिब से अभी भी अदलिया पर शदीद तनकीद की जा रही है। आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ईवान में खिताब किया और यहाँ तक कहा कि ये लोग फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की अपनी मर्जी से तशरीह करते हैं, ये फैसले लिखते हुए आइन को तोड़ देते हैं। 2018 के इलेक्शंस में हमारा जुडिशरी का कोई मुतनाज़ा किरदार
تھا تو وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں ہمارا سپریم کورٹ نے آئین توڑوایا. یہ کبھی کہیں ہوتا ہے؟ ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دیں، وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو، ہم تو جیل جائیں گے، نیب کے کسٹڈی میں ہوں گے اور پیسہ بھی نہیں لیں پھر بھی. اور یہ لوگ فرعون کی طرح بیٹھتے ہیں، اپنی مرضی کی آئین، اپنی مرضی کی ملک. کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے، کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے، کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں، اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. بہت ہی کڑی تنقید کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری. آج ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے بھی ایک اس بل میں ترمیم پیش کی جس کے تحت ماضی میں 184(3) کے جتنے بھی وہ متاثرین تھے ڈسکوالیفائی ہوئے انہیں 30 دن میں اپیل کا حق دیا جائے. اور وفاقی وزیر جناب اعظم نذیر تارڑ نے اس ترمیم کی حمایت کی. پیپلز پارٹی نے بھی محسن داوڑ کی ترمیم کی حمایت کر دی، جس کے بعد ماضی میں 184(3) کے تحت جن لوگوں کو سزا ہوئی تھی انہیں اپیل کا حق دینے کی ترمیم منظور کر لے گی. بڑی اہم خبر ہے. قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں محسن داوڑ کی ترمیم شامل ہونے سے نون لیگ کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف، اس کے علاوہ جہانگیر ترین، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو از خود نوٹس پر ملنے والی سزا کے خلاف اپیل کا حق مل چکا ہے. اور اس کے علاوہ آج صحافی شاہد متلا جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے جنرل جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ انٹرویوز وغیرہ کیے تھے، ان سے انٹریکشن ہوا تھا. آج انہوں نے آلدو جنرل باجوہ ڈینائی کر چکے ہیں کہ انہوں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا، لیکن آج صحافی شاہد متلا کی تیسرا جو کالم ہے وہ انہوں نے شائع کیا جس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سپریم کورٹ کے ہاتھوں نااہلی پر مزید سوالات اٹھائے ہیں. شاہد متلا کے بقول جب جنرل باجوہ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے 5 ججز کا اپنا فیصلہ تھا انہیں نااہل کرنا، جب ججز کہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. جسٹس کھوسہ کا شریف فیملی سے ذاتی انات بھی شامل تھا، مجھے نواز شریف نے آرمی چیف بنایا تو میں انہیں کیسے نااہل کروا سکتا تھا. کالم میں مزید بتایا گیا کہ جب شاہد متلا نے جنرل باجوہ سے سوال کیا تو پھر یہ نااہلی کیسے ہوئی سپریم کورٹ میں، کیا انصافی جج ہیں؟ جنرل باجوہ نے جواب دیا کہ ہم بھی تو انصافی تھے. اس پر انہوں نے بلند کہا لگایا کہ ہم جنرلز بھی پہلے انصافی تھے جو عمران خان کے عشق میں گرفتار تھے. ہم سمجھتے تھے کہ نئی پارٹی ہے، نئے چہرے ہیں، بہتری لائیں گے، لیکن ہم غلط ثابت ہوئے. بہرحال 3 وجوہات کی بنا پر مجھ پر نون لیگ کے دور میں دباؤ تھا. نون لیگ کی حکومت آئی تو اس نے مشرف پر آرٹیکل 6 لگا دیا، پھر پاناما پیپر آ گئے، میڈیا میں ہر طرف وزیر اعظم چور ہے کی گردان شروع ہو گئی. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور قانوندان سردار لطیف کھوسہ جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اصلاحاتی بل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے ناقص قرار دیا. جو لائے ہیں اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو آئین میں ان کو ترمیم کرنا پڑے گی. آرٹیکل 184(3) کے نیچے اپیل کا پروویژن رکھنا پڑے گا. یہ آپ اپیل کا پروویژن جو ہے تھرو سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں لا سکتے، اس لیے وہ بل ہے ہی فلاڈ. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جو لوگ ممبر ہی نہیں تھے اس بینچ کے، ریکانسٹیٹیوٹ بینچ ہوا، ان کی رائے کو آپ کیسے جو ہے کر سکتے. اب کیپٹل ٹاک میں جی نیوز کے پروگرام میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر گفتگو کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کا اختیار محدود کرنے کی قانون سازی کی ٹائمنگ پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کے بقول بل پر سپریم کورٹ کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. اس پر دستخط کرنے کا فیصلہ اس وقت کروں گا جب یہ میرے پاس آئے گا. ان کے بقول انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی دعا ہے کہ ججز آپس میں جو ہیں وہ اشتراک پیدا کریں. ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. وفاقی وزیر مشیر ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. قاہرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں صورتحال بن چکی ہے ایک کلیئر ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے وچ از ویری انفارچونیٹ، لیکن ایک جانب یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں عدلیہ کو مزید تقسیم سے بچانے کے لیے مستعفی ہو جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جائز مطالبہ ہے یا عدلیہ کو آپس میں بیٹھ کر یہ جو تفریق نظر آ رہی ہے، الیکشن کے معاملات ہیں، خود نوٹس کے معاملات ہیں، اسے خود ہی حل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے ہم بڑا واضح طور پہ یہ بات کہہ رہے ہیں
کہ اس وقت اس ہیجانی کیفیت میں سارا ملک اس کا شکار ہوا ہے، ادارے بھی، ہر ادارے کے اندر یہ صورتحال ہے، اور غصے کا ایک عالم ہے، اور غصے میں فیصلے درست نہیں ہوتے، غصے میں غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک صورتحال ارائز ہو گئی ہے، جو ڈویژن ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس پہ بات نہ بھی کی جائے تو وہ اپنی جگہ موجود ہے، گلی گلی محلے محلے ہر بندے کو پتا ہے، لیکن اس کا ایک علاج بڑا اچھا تھا اگر اس کو ضد کی نظر نہ کیا گیا کہ فل کوڈ بنا دیا جائے، فل کوڈ بیٹھ کے سنیں اور وے فارورڈ دیں، صرف یہ نہ سنیں کہ ماضی میں اچھا ہوا برا ہوا، 3-2 کا تھا کہ 3-4 کا فیصلہ تھا، یہ بھی فیصلہ ہو جائے، لیکن وہ فل کوڈ ساتھ یہ بھی فیصلہ کرے کہ اگلا الیکشن کیسے، مطلب کون سی ڈیٹوں پہ ہونا چاہیے، کس طرح، اور ایک ہی وقت میں الیکشن کی کوئی سبب بنایا جائے، یہی واحد رستہ ہے، اور اس سے ٹھہراؤ آئے گا۔ ورنہ تو جو گروپس ہوتے ہیں گروپ پالیٹکس میں، یا جماعتوں کے اندر جو گروپس ہوتے ہیں، یا حکومتوں میں، اداروں میں، پھر ایک گروپ دوسرے پہ حاوی ہونے کی کوشش کرے گا۔ استعفے کا مطالبہ کرنے والے لوگوں کا اپنا حق ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں استعفے مسئلے کا حل نہیں ہوتے، لیکن چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے میں، اور یہ بھی یاد رکھیے، سیاستدانوں سے کمزوریاں ہو جائیں تو صحیح جا سکتی ہیں، عدلیہ سے یا جوڈیشری سے نہیں، یا مطلب ایگزیکٹو سے کوئی کمزوری ہو جائے تو چل جاتی ہے، جوڈیشری سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کا دماغ گنے جاتے ہیں، یہ پاکستان کے یا کسی ملک کے بھی بہترین دماغ ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ حد المقدور اختیار بھی دیا جائے، فیسلٹیز بھی دی جائیں تاکہ وہ بہترین آزادانہ فیصلے کر سکے۔ ان لوگوں کو یعنی جج صاحبان کو تو مستقبل کے رستے پیدا کرنے ہیں، تیاریاں کرانی ہیں اور قوم کو رہنمائی دینی ہے، لیکن ان کی اس لڑائی کا حال طاہر صاحب، آپ نے یہ کہا کہ غصے میں غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو 3-2 کا فیصلہ تھا، ابھی یہ فیصلہ ہونا تو باقی ہے کہ 3-2 کا تھا یا 4-3 کا تھا، لیکن وہ 3-2 والا جو فیصلہ تھا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غصے میں کیا یہ فیصلہ؟ دیکھیے وہ وضاحت کے ساتھ آ گیا نا سارا کچھ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب تو ہم نہیں کہہ رہے، اب تو میڈیا نہیں کہہ رہا، اب تو بینچ کے اندر سے آج جس طرح جسٹس مندوخیل صاحب نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور جو انہوں نے الفاظ کہے، وہ پورا اس کے بعد یہ جو ججمنٹ آئی ہے ڈیٹیل ان کی دونوں جج صاحبان کی، اس کے بعد کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اور اس کے باوجود بھی آج چیف جسٹس صاحب کا یہ موقف ان کا اپنی دانست میں شاید درست ہوگا، لیکن ان کا یہ موقف جب ایجیٹیٹ بھی کیا گیا، کل ایوان سے بھی اس کا مطالبہ کیا گیا کہ جی آپ فل کوڈ بنا دیں اور اس معاملے کو پہلے دیکھیں کہ کیا یہ فیصلہ کوئی ہے بھی کہ نہیں، یعنی اگر وہ 4-3 کا فیصلہ ہے تو پھر تو یہ سارے کے ساری بنیاد ہی ختم ہے۔ وہ ہے نا شعر کے گھر کے تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے۔ اگر یہ قضیہ ہی نہیں ہے، یہ پیچھے وہ فیصلہ ہی 4-3 سے مسترد ہو چکا ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا ہنگامہ کس بات کا ہے؟ اور چیف جسٹس صاحب سے یہ مطالبہ اٹارنی جنرل نے بھی کیا، جماعتوں نے بھی کیا، اور میڈیا نے بھی کیا، ہم بھی کر رہے ہیں پارلیمان کے اندر سے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو پہلے یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، اور یہ زیادہ بہتر ہوتا، اس سے ٹھہراؤ کا عمل آتا۔ اب تو بڑا معاملہ عدالت کے اندر تلخی ہے۔ ٹھیک ہے، سپٹمبر میں عارف علوی صاحب کے عہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے، 1 ماہ پہلے بھی صدارتی انتخابات کرائے جا سکتے ہیں، آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایک تو یہ کیا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ زرداری صاحب جو ہیں کیا وہ صدارتی امیدوار ہوں گے پیپلز پارٹی کے یا پی ڈی ایم پہ، کہ اس پر کوئی بات ہوئی ہے؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی کہ اس کا کیا صورتحال ہے، لیکن یہ جو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے نئی اسمبلیاں تشکیل پائیں گی، انہی سے صدارتی انتخاب ہونا چاہیے زیادہ۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے عام انتخابات ہوں، اس کے بعد جو اسمبلیاں الیکٹ ہوں تو وہی پھر صدر کو منتخب کریں؟ ایک ٹھہراؤ کی کیفیت ہونی چاہیے، یہ لاجیکل ہوگا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ اسمبلیوں کا انتخاب ایک ٹائم پہ ہو، اور ایک ٹائم پہ ہونے والا انتخاب اس کے نتیجے میں جو حکومتیں تشکیل پائیں ان اسمبلیوں سے اگلے صدر اور
باقی ہوتے واضح. قاری صاحب، رانا تنویر نے عمران خان صاحب کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس پہ جو کہا اپنی تقریر میں، وہ میں دہراؤں گا بھی نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے ایسی چیزیں. آلدو تحریک انصاف بھی اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اسی طرح کا ان کو جواب دیا جائے اور فلور آف دا ہاؤس پہ دیا جائے. بڑی کھل کے میرا خیال ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. جب آپ ولدیت نے کیا جی، جب کوئی لفظ ایکسپینج ہو جاتا ہے تو وہ ایک طرف کی ہاؤس کی طرف سے اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے، اس کی نفی کر دی جاتی ہے، تو یہ ہاؤس سے کر دی گئی. قاری صاحب، اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ انٹرویوز میں کہا، ان کا مطلب لب لباب یہی تھا کہ یا خان صاحب رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے، اور بڑی انٹرنیشنلی بھی اس کی مذمت ہوئی کہ اور خان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور ان کی حکومت مجھے ختم کرنے، قتل کرنے کی سازش میں بھی ملوث ہے. اس طرح کے بیانات سے تناؤ مزید بڑھیں گے اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی سبکی ہو رہی ہے. دیکھیے انٹرنیشنلی تو خیر اس کا کوئی اتنا بڑا وجود نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی ہنگامہ ہے. خان صاحب نے ایک ایشو کھڑا کیا ہوا ہے کہ جی مجھے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان کو، کوئی ان کو اس طرح کے خطرات نہیں ہیں. ہاں اگر ہے تو ان کا تحفظ ہونا چاہیے، ان کی جماعت کو بھی، ان کو بھی، اور حکومت کو بھی ان کو سیکورٹی فراہم کرنی چاہیے. لیکن جس خدشے کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے پولیس نے تیاری کر لی، 5 پولیس والے تیار ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، اتنی اگر اسپیسیفک انفارمیشن ان کے پاس ہے تو وہ انفارمیشن ان کو پاکستان کے اداروں کے حوالے کرنی چاہیے تاکہ ان کو سوچ کا تدارک ہو سکے. یہ خان صاحب کا ایک خاص سٹائل ہے کہ وہ مختلف مواقع پہ سمپتی گین کرنے کے لیے ایسے شریاں چھوڑتے ہیں، شوچے چھوڑتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس سے ریٹریٹ کر لیتے ہیں. یہ بڑی نامناسب رویہ ہے. جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، بالکل ان کو بھی، رانا ثناء اللہ جیسے زیرک بندے کو اس طرح کی گفتگو سے ان سے توقع نہیں ہے. غصے میں آ جانا، عمران خان نے زج کیا ہوا ہے ہر چیز کو، اور آہستہ آہستہ یہ غصہ پورے معاشرے کے اندر ہے، جو میں ہیجان کی کیفیت جو کہتا ہوں. اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب اس حد تک آ گیا کہ اب لوگ غصے میں اس حد تک چلے جا رہے ہیں. خان صاحب تو پہلے ہی یہ لہجہ اختیار کر رہے تھے، وہ تو دیکھیں نا کھل کے کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں لٹکا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ان کی نسلیں ختم کر دوں گا. تو یہ بات تو پہلے ہی کہتے رہے. ان کے تو اوپر تو کبھی ان کے گفتگو کے اوپر یہ بات نہیں کسی نے کہی. آج ان کے بارے میں اگر رانا ثناء اللہ نے کسی وقت کسی غصے کے عالم میں کوئی لفظ نکال دیا، اس کو بڑا وجہ نظر بنا لیا گیا ہے. قمر زمان قاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب اور معروف لائر جناب اکرم شیخ صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم شیخ صاحب، سینئر لائر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جبکہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہمیں آگے چل کر جوائن کریں گے. اکرم شیخ صاحب، بہت شکریہ. یہ جو اس وقت عدلیہ میں بالکل ایک واضح تقسیم نظر آ رہی ہے، اس کا سر وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کہ فیصلہ جو تھا وہ 4-3 کا ہے یا 3-2 کا تھا، what's the way forward؟ کیونکہ اب تو کورٹ روم میں، عدالت کے اندر جو ہیں وہ کھل کر بالکل اختلافات جو ہیں پبلکلی اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میری رائے میں اختلاف رائے ایک تھنکنگ معاشرے کی ایک علامت ہے، ایک سوچ بچار کے حامل معاشرے کا انڈیکیٹو ہے کہ لوگ اپنی اپنی رائے رکھ رہے ہیں، اور ہر کلائنٹ کا بھی یہ حق ہے. فرض کیجئے ایک بینچ میں 9 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک آدمی کو تسلی ہوتی ہے کہ 9 intellectuals are thinking about my issue. تو یہ تو اختلاف رائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث رحمت ہے. باقی یہ ہے کہ یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے، اختلاف رائے ہونا چاہیے. اختلاف رائے سے مجھے کوئی خوف. شیخ صاحب دوسرا، ٹھیک ہے، یہ شیخ صاحب ابھی جو معاملہ جس جانب جا رہا ہے، کیا چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ جو بھی پارلیمنٹ نے اب فیصلہ کر لیا ہے امینڈمنٹس کا اور سپریم کورٹ کے رولز میں ترامیم کا؟ یہ کیا سپریم کورٹ میں اگر معاملہ آئے گا تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جناب، اگر دیکھیں لیجسلیٹو جوڈیشل ریویو کا اپنا ایک سکوپ ہے
کسی قانون جی کو کس طریقے سے کالعدم قرار دینا ہے، اس کا معیار عام انتظامی امور کو کالعدم قرار دینے سے بہت مختلف ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک سوورن پارلیمنٹ کے قانون بنائے ہوئے قانون کو آپ نے کالعدم قرار دینا ہے، تو اگر وہ معیار پہ پورا اترتا ہوا دکھائی دے تو پھر تو وہ اس کو کالعدم قرار دینے کا سوچ سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں پاکستان میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ہیں، پاکستان میں یا باقی دنیا میں، کہ مقننہ کے پاس کردہ قوانین کو عدالت جو ہے وہ ایک بالکل ملیا میٹ کر دے اور اس کو پریکا کی حیثیت سے ڈسٹ بن میں پھینک دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون ہے یہ ایک پبلک ویلفیئر کا ایک لا ہے. اس سے بہت سارے ایسے لوگ جن کو رائٹ آف اپیل نہیں ملتا، جن کو رائٹ آف ہیئرنگ نہیں ملتا، جن کو رائٹ آف ریپرزنٹیشن نہیں ملتا، اس سے ان کو کچھ حقوق حاصل ہوں گے اور ان کی نمائندگی ہو سکے گی. اور اس طرح کے قانون کو یہ شیخ صاحب جو رائٹ آف اپیل کی آپ نے بات کی، اسپیشلی 184(3) کی جو بات ہے، اس میں بھی آج امینڈمنٹ پیش کی گئی قومی اسمبلی میں. اس کا مطلب یہ کہ چاہے وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں، گیلانی صاحب ہوں یا جہانگیر ترین صاحب ہوں، اب وہ اپیل بھی کر سکیں گے ان فیصلوں کے خلاف، نااہلی کے اور یہ پورا سارا 184(3) کا ہی معاملہ ہے. میں آپ سے بہت ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب تک میں اس قانون کو اچھی طرح دیکھ نہیں پاتا، میں اس سوال کا جواب کسی مستقبل کے پروگرام کے لیے رکھ چھوڑیے، اور اس وقت مجھ سے یہ جواب نہ لیجیے، کیونکہ جو قانون پاس ہوا ہے اس وقت میرے سامنے موجود نہیں ہے. لیکن اگر ایک قانون پاس ہوتا ہے جس میں 184 سب کلاز 3 کے جو لوگ ہیں جن کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں، اگر ان کو حق اپیل ملتا ہے تو پھر سب کو ملے گا. امتیازی سلوک تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک کو ملے اور دوسرے کو نہ ملے. جی اچھا شیخ صاحب، تھوڑا سا میں آپ کا آج ایک دیکھ رہا تھا، آپ نے اعزاز سید سے بات کی. 2019 میں آپ کے گھر پر ڈاکہ پڑا اور اس میں کافی اہم ڈاکومنٹس جو تھے وہ بھی اس وقت بھی آپ شکوک و شبہات کا اظہار تو کر رہے تھے، لیکن اب آپ نے اعزاز سید صاحب کو یہ بتایا ہے کہ شاید اس کے پیچھے جو تھے سابق ISI چیف جنرل فیض حمید تھے. تو سر یہ کس بنیاد پر، کیا آپ کو کہیں سے کچھ انفارمیشن ملی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہی کروایا تھا؟ کچھ پروفز وغیرہ ہیں آپ کے پاس؟ اب اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میری بات تحمل سے سن لیجئے. جی بولیے. جسٹس گلزار احمد کی الوداعی دعوت تھی، اس میں مجھے ایک صحافی نے، متی اللہ جان صاحب نے، یہ کہا کہ وقار سیٹھ کے خلاف جو ہے وہ امپیچمنٹ کی کارروائی ہم شروع کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ امپیچمنٹ کی کارروائی اگر آپ کریں گے تو پھر کل تک تو آپ وقار سیٹھ کی وکالت کر رہے تھے ہیگ میں ICJ میں کہ وہ ایک بہت نڈر اور دیانتدار جج ہے، تو اس سے تو پاکستان کا جو الٹیمیٹلی بین الاقوامی سطح پہ ایک امیج ہے وہ خراب ہوگا. اور میں نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ پھر میں جا کر کنٹمپٹ کر دوں تاکہ کسی طریقے سے سنبھالا تو جا سکے. تو اس بنا پہ اس رات جب میں گھر آیا تو اگلے دن صبح 2:45 بجے یہ کوئی نہایت شریف لوگ تھے، بڑے وردی میں تو ملوث نہیں تھے لیکن بوٹوں کے اوپر بھی جرابیں ڈالی ہوئی تھی، ہاتھوں کے اوپر بھی جرابیں ڈالی ہوئی تھی. 21 دسمبر 2019 کی رات تھی، 2:45 بجے، اور انہوں نے میرے جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان کی مشتیں کس دیں، اور جو سسٹم تھا ویڈیو لنک کا اس کو ڈسیبل کر دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے گن پوائنٹ پہ مجھے بھی جگایا، میرے ایک صاحبزادے میرے پاس ٹھہرے تھے ان کو بھی گن پوائنٹ پہ رکھ لیا. تو اس پر میں نے مجھے 3 دن کے بعد وہ خبر چل گئی BBC پہ بھی، باقی میڈیا پہ بھی،
تو مجھے اس وقت کے سپہ سالار جناب جنرل باجوہ صاحب نے ایک بہت ہی میرے لیے بہت محترم شخصیت ہیں، عالم دین ہیں، ان کے ذریعے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، کیونکہ آپ حرم پاک جانے والے ہیں تو میرے ساتھ آپ کھانا کھا لیں۔ 24 دسمبر کی شام کو انہوں نے مجھے آرمی ہاؤس میں بلا کر کھانے پہ دعوت دی، 3 ساڑھے 3 گھنٹے نشست ہوئی۔ اس پر خود جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں اس پر آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میں چونکہ افواج پاکستان کا سربراہ ہوں، اور آپ کے کیس میں جو کچھ معاملہ ہوا ہے، ہم نے جو سرسری طور پر اندازہ کیا ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جن کا تعلق ہمارے محکمے سے ہی ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ حرم سے واپس آ جائیے۔ میں نے شیخ صاحب قطع کلامی کی معافی، یہ بہت بڑی آپ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے آپ سے یہ کہا، معافی مانگی کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ شاید ان کے اپنے محکمے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے گھر میں یہ ڈکیتی میں شامل ہے۔ اٹس ہیوج۔ یہ میں کوئی خفیہ طریقے سے چھپ کر کسی دیوار کے پیچھے تو نہیں کر رہا نا، میں تو آپ کو ایک الیکٹرانک میڈیا میں جو ایک سب سے بڑا اخبار کا میڈیا ہے اس کے چینل پہ بات کر رہا ہوں نا میں نے۔ تو باجوہ صاحب کہیں کہ ایسی بات نہیں ہے تو میرے پاس شہادتیں موجود ہیں، میں وہ پیش کر دوں گا۔ انہوں نے مجھے کہا اور معافی مانگی، اور اس کے علاوہ پھر میری 3 فروری کو دوبارہ ملاقات ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کا جو لوٹا ہوا سامان ہے وہ واپس مل جائے گا۔ وہ مجھے واپس نہیں ملا، اور جو ایف آئی آر درج ہوئی اس کے اوپر ایک بھی ضمنی ابھی نہیں لکھی گئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ میں بہت زیادہ گلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ سفینہ جب کہ کنارے پہ آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم و جور ناخدا کہیے۔ زندگی میں ہر لمحے آدمی ایک آزمائش سے نبرد آزما ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے میں کوئی اپنی مظلومیت کا ڈھورا پیٹنے کے لیے نہیں آپ کو میں نے بتایا، نہ یہ اعزاز سید صاحب۔ نہیں شیخ صاحب بالکل تھینک یو، آپ نے یہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تو اس وقت سر کیا آپ نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ کن پر آپ شکوک کا اظہار کر رہے تھے؟ کیا آپ نے نام لیا جنرل فیض صاحب کا جو آپ نے اعزاز سید سے بات کر؟ جنرل باجوہ صاحب کو تو میں تب بتاتا اگر ان کو خود پتہ نہ ہوتا۔ وہ تو خود مجھے انفارم کر رہے ہیں اس میں ہمارے کچھ لوگ ہیں، لیکن آپ یہ نہ یقین رکھیے کہ ہم سینٹرلی کمانڈ کرتے ہیں اپنے آپریشنز کو۔ بعض اوقات ہمارے لوگ لائکس اینڈ ڈس لائکس کو دیکھ کر خود بھی روب عمل آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جنرل باجوہ صاحب، لیکن سر اس کا مطلب کہ وہ تو کوئی بھی ہو سکتے تھے نا، اگر جنرل باجوہ نے یہ کہا کہ ہمارے لوگ ہو سکتے ہیں اس میں شامل ہوں، تو وہ ضروری نہیں کہ جنرل فیض ہی ہو، کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا۔ دیکھیے میں آج وکالت کی اپنی گولڈن جوبلیز کے ایئر میں ہوں، 50 سال مجھے مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے اتنا بینیفٹ ضرور دے دیجئے کہ میں وہ خط کم مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ ہمیں طرز گفتگو سے، انداز تکلم سے، میل ملاپ سے، ملاقات سے، اظہار بیان سے یہ کوئی بات بعید از قرین قیاس نہیں کہ آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے پاس وہ جو آدمی آئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ 2:45 بجے آئے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ایسے وقت میں آئے ہیں جب میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تو آپ مجھے وضو کر لینے دیجئے، میں نفل پڑھتا ہوں، آپ گھر کی تلاشی لے لیجئے، جو کچھ آپ کو ملتا ہے لے جائیے۔ تو وہ بھلا آدمی تھا کوئی، اس نے مجھے کہا کہ سر آپ ہم سے یہ وعدہ کیجئے کہ ہمارے لیے بددعا نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں کون سا ایسا ڈاکو ہے جس کو اپنی عاقبت کی اتنی فکر ہے کہ وہ مجھے کہے کہ جی آپ مصلی پہ تہجد پڑھ لیں لیکن ہمارے لیے بددعا نہ کریں۔
शेख साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही था कि बसद एहतराम मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको शक है साबिक जो ISI की चीफ है तो कुछ क्लूज या कुछ सबूत तो आपके पास होंगे, बस मेरी क्योंकि आप खुद बड़े सीनियर हमारे लिए बहुत ही मोहतरम लॉयर हैं, तो एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं। मेरी एक FIR दर्ज हुई 21 दिसंबर 2019 को। मुझे कोई ऐसा कानून या कोई फतवा बता दीजिए जो 3.5-4 साल के बाद भी उसके अंदर एक भी ज़िम्नी नहीं लिखी गई, किसी आदमी ने उसकी तफ्तीश नहीं की, किसी आदमी ने ये यानी तकल्लुफ के तौर पे भी यानी एक सफ़ा लिखा, कोई आदमी मेरे पास तफ्तीश करने नहीं आया, कोई मेरे मुलाजम जो कंप्लेनेंट था अब्बास मेरा कुक, उससे कोई तफ्तीश नहीं करने आया। तो आपके ख्याल में ये बिल्कुल महज इत्तेफाक है और ये सिर्फ हम स्पेकुलेशन कह रहे हैं कि फलां? शेख साहब आखिर में, ठीक है, मुख्तसरन आखिर में, अगर कल को आपको उस FIR में नाम लिखवाने पड़े तो आप किसका नाम लिखवाएंगे? नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिखवाना, मैंने तो नाम, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ से गया था 25 तारीख को बैतुल्लाह शरीफ, और मैंने वहाँ अपने मालिक, अपने परवरदिगार, अपने पालने वाले, अपने पैदा करने वाले वहदहू ला शरीक की बारगाह में अपनी बिपता जो है वो सुना दी थी, और मैं उसकी इंसाफ पे बहुत मुतमईन हूँ, उसके अदल फराहम करने में, अपना ख्याल रखने में। मेरा सारी उम्र, मैं अभी मिड 70s में हूँ, तो इतना वक्त किसी का कोई ख्याल रखे अपने औलाद से भी ज़्यादा बढ़कर, तो मैं उसके अदल पे, उसके इंसाफ पे, उसके रहम पे और उसकी अता पे बहुत मुतमईन हूँ, और मेरा मुकदमा चले कभी अकरम शेख साहब, ठीक जी, ठीक, चले अकरम शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मारूफ कानूनदान अकरम शेख साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। वैसे तो कानूनी मामलात पर हम उनकी राय जानना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद जब मैंने उनसे सवाल किए कि सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं जियो न्यूज़ से वाबस्ता एजाज सैयद से आपने जो बातें की, तो उसमें थोड़ी सी उसकी तफसील बताएं, तो वो बड़ी रिवीलिंग इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे सामने रखी। और उनका दावा ये था कि जब उनके घर डाका पड़ा तो उससे एक रात पहले सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने उनसे कोई गुफ्तगू की थी, और ठीक उसी रात जो है वो उनके घर में फिर डाका भी पड़ा। फिर उसके बाद उनका दावा ये भी है कि जनरल बाजवा ने उन्हें मंगवाया, क्योंकि शेख साहब के बकौल वो जा रहे थे बैतुल्लाह शरीफ, तो जनरल बाजवा उससे पहले जो है उनसे मिलना चाह रहे थे। तो जब वो उनसे मिले तो उन्होंने बाकायदा उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि शेख साहब का दावा ये है कि जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि शायद ये काम जो है इसमें हमारे अपने लोग कुछ मुलविस हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हैं एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, क्या ये जो मैंने खुलासा बयान किया है शेख साहब की गुफ्तगू का, आपसे भी तकरीबन यही गुफ्तगू उनकी हुई? जी आदिल, तकरीबन यही गुफ्तगू हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं। मैंने उनसे स्पेसिफिक जो क्वेश्चन किया था, मैंने उनसे पूछा था कि 21 दिसंबर 2019 को उनके घर में एक डाका डाला गया था, जो उन्होंने रिपोर्ट भी किया था थाने में जी। तो वो किसने डाला था? तो उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि उनके घर से कीमती दस्तावेजात जो हैं वो चोरी किए गए थे। और मुझे याद था अच्छी तरह, इसीलिए मैं स्पेसिफिक उनसे पूछ रहा था, क्योंकि उस वक्त खुल के बात ये नहीं की गई थी, ये बात खुलकर सामने नहीं आई थी, रिपोर्ट नहीं हुई थी कि वो क्या मामला था। तो अब जो है ये सारा मामला उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने उनके घर पे डाका डाला गया था, और उन्हें बताया गया कि किस तरीके से कुछ जो लोग हैं जिनको बताया उन्होंने कि इसको सुपरवाइज किया था जो फॉर्मर ISI चीफ है जनरल फैज हमीद की तरफ से। तो ये सारा
तनाज़ा था, और आपको पता है कि उसमें जो कीमती दस्तावेज जो चोरी हुई हैं उनकी, वो दस्तावेजात बुनियादी तौर पे थी, वो एक किताब लिख रहे थे जनरल मुशर्रफ का जो गद्दारी का मुकदमा है उसके हवाले से। तो उस किताब का जो मसौदा था, उसके कीमती दस्तावेजात थे, वो सारे चोरी किए गए थे। अच्छा, मुझे एजाज साहब, ये जो जस्टिस वकार सेठ वाला जो मामला है, जो नाम उन्होंने भी लिया, मतीउल्लाह जान का भी लिया, तो अब समझ आ रहा है कि वो जो किताब लिख रहे थे उसमें वो जिक्र जो है जस्टिस वकार सेठ वाले मामले का भी कर रहे होंगे ऑब्वियसली। जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है। जस्टिस वकार सेठ ने जो ऑर्डर किया था, मैं आदिल आपको बता सकता हूँ कि वो ऑर्डर जो है वो ऑर्डर जो है वो उसको लगा रहे थे, और ऑर्डर के साथ जो अनेक्सेस हैं, वो अनेक्सेस बड़े कीमती अनेक्सेस हैं जिसमें मुख्तलिफ अदारों के बयानात हैं। 3 नवंबर 2007 के जो इक़दामात थे, जो गैर आईनी इक़दामात थे, उनके हवाले से, तो वो उनको जो है वो लगा रहे थे, उनको भी अपनी किताब का हिस्सा बना रहे थे, और वो अनेक्सेस जो हैं सारे वो गुम हो गए थे। जी अच्छा, वो गुम गए। लेकिन एजाज सईद साहब जो ये बात कर रहे हैं, मतलब साबिक ISI चीफ पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना, मैंने तो बार बार उन्हें क्वेश्चन किया, सर आप खुद वकील हैं, बगैर सबूत के या बगैर किसी क्लू के इतनी बड़ी बात करना, तो क्या आपको लगता है कि कुछ उनके पास ऐसे शवाहिद भी होंगे? क्योंकि वो बार बार जनरल बाजवा का जिक्र कर रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मुझसे ये कहा, और वो डिनाई नहीं कर सकते। मेरे पास उनकी और जो मुलाकात है उसके भी शवाहिद, शायद वो कोई गवाह वगैरह होंगे, वो मौजूद हैं। तो क्या अकरम शेख साहब के पास कोई इतना बड़ा दावा करने के कुछ ना कुछ सबूत भी होंगे, आप समझते हैं? मुझे दोबारा अकरम शेख साहब का क्या, दोबारा आपने पूछा कि क्या? देखिए, वो जो दावा कर रहे हैं कि जनरल फैज ने ये सब कुछ कराया, उसके कहने पर सब कुछ हुआ, बगैर सबूत के, मतलब मैंने उनसे बार बार यही सवाल किया कि सर आप खुद बड़े सीनियर लॉयर हैं, बगैर सबूत के या शवाहिद के आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? लेकिन वो मुसिर थे कि उनकी बात दुरुस्त है। बात यह है कि मुझे नहीं पता उनके पास सबूत क्या है, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस या जो वाकयाती शहादत जिसे कहते हैं, वो तो यही है कि आपको पता है कि किस तरीके से जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में जो खसूसी अदालत है उसने एक फैसला दिया था, और उस फैसले के खिलाफ उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने रिएक्ट किया था। और आपको याद हो, आसिफ गफूर साहब उस वक्त DGI-SPR होते थे, उन्होंने तो जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है उनके हवाले से एक बड़ी काबिल एतराज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, और इस पे एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं थी। आपको पता है कि ये वही केस है जिसमें फर्द जुर्म जनरल मुशर्रफ साहब पे आयद होनी थी, और जिस तरीके से उनको कोर्ट के रास्ते से AFIC पहुंचाया गया और बाद में वो बैरून मुल्क चले गए और वहीं पे उनकी वफात हुई, ये वही केस है, और ये उसी केस का फैसला है जिसमें जजेस ने साबिक जो फौजी डिक्टेटर है जनरल मुशर्रफ, उनको सजाए मौत सुनाई थी। ठीक है एजाज, आखिर में कि जनरल बाजवा तो काफ़ी इंटरेक्शन उनका रहा, बहुत सी चीज़ें उन्होंने डिनाई भी की, कुछ इंटरव्यूज़ भी सारा, तो ये भी शायद इसके भी चांसेस हैं कि वो कह दें कि अकरम शेख साहब से मिले थे, लेकिन ये बातचीत हुई नहीं है उनकी। जी बिल्कुल, ये तो अब आप जनरल साहब से रब्ता करें, जनरल बाजवा साहब को, आप तो बैठे स्टूडियो में, मेरे ख्याल में आप उनकी कॉल अपने प्रोड्यूसर को कहें, मिलाएं और उनकी बात करने की कोशिश करें, शायद आपको कोई जवाब मिल जाए। नहीं, अभी तो खैर टाइम हमारे पास खत्म हो गया। एजाज सैयद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, लेकिन कल कोशिश करेंगे कि जो अकरम शेख ने बहुत बड़ा दावा किया है कि उनके घर जो डाका पड़ा था, उनके बकौल उन्होंने तो सीधा इल्ज़ाम ISI की साबिक चीफ जनरल फैज़ पर लगाया, और फिर ये भी कहा कि उनकी जब जनरल बाजवा से मुलाकात हुई तो उन्होंने बाकायदा इसकी माफ़ी भी मांगी। तो हम दोनों हजरात से कल रब्ता करेंगे और उन्हें अपने सवालात भिजवाएंगे। ये फोरम हाजिर है। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।